آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں NIOS کلاس 12 نفسیات 328 کے امپورٹنٹ کوشچن جو کہ آپ کے ایگزام میں آنے والے ہیں، ان میں سے کچھ خاص کوشچن کی تیاری ہے، جیسے درج ذیل میں سے کون سا متغیر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں، جوڑ توڑ۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ماروی حسی ادراک کی مثال نہیں ہے، وہم۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص محبت کا گانا لکھتا ہے اور اسے اپنے دوست کی طرف سے مناسب جواب نہیں ملتا تو وہ کون سا طریقہ استعمال کرے؟ سر بلندی۔ درج ذیل میں سے کون سا طریقہ یادداشت کو بڑھاتا ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا علمی ترقی کا نظریہ منتقل ہے؟ پیاجے۔ ٹھیک ہے۔ فنکار کس پیشے کے موضوع نہیں ہے؟ باکسر۔ بچے کو سزا دینے کا ذمہ دار کون ہے؟ امراء و والدین۔ 7واں سوال ہے، ذہانت کی مقدار کا حساب لگانے کا فارمولا بیان۔ فارمولا لکھنے کے لیے نشان، مارکس، MA اور CA کو مکمل شکل دیں گے۔ طویل مدت اور قلیل مدت میموری کے درمیان فرق کریں۔ تو قلیل مدت یادداشت کے اس کے برعکس مختصر مدت عام طور پر 30 سیکنڈ یا اس سے کم کی معلومات کو تھوڑی مقدار رکھ سکتی ہے۔ طویل مدت میموری وہ میموری ہے جس میں بڑی مقدار میں معلومات کو طویل عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ گروہ کسی فرد کے کام کی کارکردگی کو کیسے اگر ایک گروپ کے سامنے افراد ایک گروپ کے طور پر اپنا کام انجام دیں، اس عمل کو خود آغاز کہا جاتا ہے۔ تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ سہولت کاری میں کسی کام کو اکیلے انجام دینے کے فیصلے میں ایک گروپ کے طور پر کسی کام کو انجام دینے میں کسی دوسرے شخص کی کوشش کم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ آڈ ورک میں گہرائی کا اثر پیدا کرنے والے 2 طریقے یہ نکال لینا۔ اس کا جواب، نشے سے متعلق عوض میں مبتلا شخص کی مدد کرنے کے اس میں دوائی 6 سے 2 سال تک لی جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کچھ ذخائر کے لیے دوائی دینا بند کر دیتا ہے۔ دوائی کے ساتھ ساتھ اسے حوصلہ اور ہمت بھی دینی چاہیے۔ ملازمت کے امتحان پر تبادلہ خیال کریں۔ ملازمت کے اطمینان کو متاثر کرنے والے عوامل کی 2 بڑی اقسام ہیں، تنظیمی عوامل، ذاتی عوامل۔ ابتدائی بچپن کی نشو و نما کے 2 سلسلے پر مختصر گفتگو، کولوئیڈل اور پروکسیال۔ اگلا سوال ہے، روزمرہ کی زندگی میں دباؤ کے مسائل سے نمٹنے کی تجویز۔ تناؤ سے نجات، جسمانی ورزش، ترقی پسند، آرام، تخلیقی سوچ اور سماجی سرگرمی۔ کھیلوں کو مرکز میں استاد کی ذمہ داری ہے۔ طلباء کے لیے کھیلوں کی تقریبات اور جسمانی سرگرمیوں سے متعلق دیگر سائنٹیفک منصوبہ بندی کرنا۔ اسباق کی منصوبہ بندی کرنا۔ حکومت کے طے کردہ نصاب کے معیار کے مطابق ورزش پر مبنی سیکھنے کی حکمت اور عملیوں کو شامل کرنا۔ مسائل حل کرنے کی وضاحت کریں۔ مسائل کو حل کرنے کے مراحل اور حکمت عملی لکھیں۔ ٹھیک ہے۔ نارمل شوٹنگ مسائل حل کرنے کی ایک شکل ہے جو اکثر مشین یا سسٹم پر ناکام مصنوعات یا عمل کی مرمت پر لاگو ہے۔ کسی مسئلے کی منبع کی منظم تلاش ہے تاکہ اس کو حل کیا جا سکے اور مصنوعات یا عمل کرنے کا دوبارہ کام میں لایا جائے۔ سیکھنے کو متاثر کرنے والے 4 عوامل بتائیں۔ سیکھنے کو متاثر کرنے والے کچھ ذاتی عوامل کی درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے: احساس اور ادراک، تھکاوٹ اور بوریت، پختگی، جذبات و کیفیت، ٹھیک ہے، ضروریات، دلچسپی وغیرہ۔ ترقی کے علمی یا اخلاقی شعبے پر بحث۔ علمی ترقی کا مطلب ہے دماغ کی نشو و نما اور فکری نشو و نما۔ زبان کی نشو و نما کا تعلق بچوں کی زبان سیکھنے سے ہے اور وہ کسی عمر میں زبان کے مختلف اجزاء کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ شخص کی نشو اس کا مطلب ہے شخصیت کی مجموعی ترقی۔ 17واں سوال ہے، جسمانی افعال اعصابی نظام کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں، بحث کریں۔ ٹھیک ہے۔ کرمپل اعصاب حسی معلومات کو منتقل کرتے ہیں جس میں لمس، وزن، ذائقہ، بو اور سماع شامل ہیں۔ وہ اعصاب جو ریڑھ کی ہڈی کو جسم کے دوسرے حصوں سے جوڑتے ہیں انہیں ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوجوانوں کو ان دنوں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیجیے۔ نوعمر محسوس کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی پر قابو رکھتے ہیں اور وہ اس لیے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں یا قوانین تو ہو سکتے ہیں۔ اس مدت کے دوران نوعمر
زیادہ خود مختار ہونا سیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں والدین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص محض اونچی جگہوں سے ڈرتا ہے تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ آئیکروفوبیا یعنی بلندی اور انتہائی خوف، یہ سب سے عام فوبیا میں سے ایک ہے۔ ایکسروفوبیا بلندی کی شدت خوف ہے جو شدید اضطراب کے باعث بن سکتا ہے۔ آرام یا دھیان کی تکنیک سیکھنے سے آپ کو خوف کی ذہنی اور جسمانی احساسات سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خود پر قابو پانے کے 4 اقدامات بتائیں۔ کچھ مثالوں سے جیسے خوراک اور ورزش، صحت مند انتخاب، سماجی حالات اور اپنے جذبات اور رد عمل کو کنٹرول کرنا۔ یا آپ کو ٹی وی دیکھنے کا احساس ہو تو مطالعہ کرنا شامل ہے۔ ٹی وی وغیرہ دیکھیں، اس سے بھی ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے گولبرگ کے نظریہ اخلاق پر بحث کی۔ گولبرگ کے نظریہ کہتا ہے کہ اخلاقی ترقی 3 درجوں سے ہوتی ہے اور ہر سطح کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ نظریہ بھی ہوتا ہے اخلاقی استدلال، بنیاد پر فیصلے کے درمیان کرنے والے اور اس پر برقرار رہنا۔ یہ بچوں کے فیصلے کے بارے میں جین بائیگٹ کے خیالات پر مبنی ہے۔ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خوبیوں کے تصور پر بحث کریں۔ عام طور پر شخصیت سے مراد کسی شخص کی شکل و صورت، رنگت، قد، لمبائی، موٹائی، پتلا پن، جسمانی ساخت، طرز عمل اور نرم گوشی، یہ تمام خوبیاں انسان کے پورے رویے کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ 23واں سوال ہے لوگ گروپوں میں کیوں شرکت کرتے ہیں؟ ہجوم میں نہ تو کوئی ساخت ہے اور نہ ہی قربت کا احساس۔ ہجوم میں لوگوں کا رویہ غیر معقول ہے اور اراکین کے درمیان کوئی باہمی انحصار نہیں۔ کارکردگی کا انحصار گروپ میں ممبران کی انفرادی شراکت پر ہے۔ ٹیم میں انفرادی شراکت اور ٹیم ورک دونوں اہم ہیں۔ اگلا سوال ہے کسی شخص کی روزی روٹی پیدا کرنے کے طریقے تجویز۔ اہلیت کی تعمیر، اثاثوں کی تخلیق، اجتماعیت اور آخر میں فوری اور پائیدار آمدنی کے لیے کاروباری نقطہ نظر کو شامل کرنا وہ بنیادی حکمت عملی ہے جو معاش کے شعبے کی کوششوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کھیلوں کے مرکز اور خاندان کے درمیان تعلق کو مؤثر بنانے کے مثلاً 8 طریقوں۔ کھیلنے بچوں کی فطری سرگرمی ہے۔ مختلف عمر کے بچے مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے بچوں کی جسمانی نشو و نما، سماجی نشو و نما، علمی نشو و نما، جذباتی نشو و نما کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن کھیلوں کے تئیں والدین کی منفی رویے اور سرگرمیوں نے انہیں بری طرح متاثر کیا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ اساتذہ اور والدین کھیلوں کے لیے اہمیت کو سمجھیں۔ انسانی رویوں کو سمجھنے کے مختلف نقطۂ نظر کی وضاحت۔ طرز عمل کے نقطۂ نظر کے مطابق ہمارے برتاؤ اور سیکھنے کا طریقہ ماحول کے ساتھ ہمارے تعامل کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال ہمیشہ محرکات کے رد عمل ہوتے ہیں جو یا تو قدرتی طور پر ہوتے ہیں یا سیکھتے ہوئے رد عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مطالعہ شخصیت کی کوئی بھی 3 نقطۂ نظر بیان کریں۔ کسی بھی شخص کی شخصیت کا اندازہ تاثرات کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مختلف حالات میں کیسے برتاؤ کرتا ہے یا رد عمل۔ کسی شخص کو بار بار جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں اس کی شخصیت جارحانہ ہے۔ سیکھنے کی منتقلی کی مختلف اقسام مثالوں کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص سائیکل چلاتے ہوئے پینڈل کا استعمال سیکھتا ہے تو وہ جلدی سے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ اس طرح تعلیمی میدان میں جب ایک مضمون مطالعے سے حاصل کردہ علم دوسرے مضمون کے مطالعے میں مفید ثابت ہوتا ہے تو سیکھنے کی منتقلی کا طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ نشو و نما کے کوئی 3 اصول بتائیں۔ پختگی اور سیکھنا دونوں مختلف عمل ہیں اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ جین مکمل نشو و نما کی بالائی حد کا تعین کرتے ہیں۔ ارتقاء کے نتیجے میں ہونے والی تمام تبدیلیاں یکساں ہیں۔ یہود کیا ہے؟ یہود کے بہبود یعنی ترقی، بہبود کو بہتر بنانے یا بہبود کا مطلب ہے خیریت، عافیت۔ ہمیں اپنا کھانا پینا بہتر رکھنا چاہیے، ہمیشہ مقوی غذا کھانی چاہیے۔ انسان آرام کے ذریعے، اسی لیے انسان کے اندر تھکن ختم ہو جاتی ہے، انسان بہتر محسوس۔
مثبت سوچ انسان کے دل و دماغ اور جسم پر اچھا اثر ہے، انسان کے تخیل کو بلند کرے۔ سماجی میل، لوگوں سے ملتے جلنے سے دماغ اور دل کو سکون ملتا ہے، نئے آئیڈیا آتے ہیں۔ ان طریقوں کا ساتھ ہے جو لوگوں میں دباؤ پر رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے انسان جتنا زیادہ دباؤ کا شکار ہوگا، اس کی نفسیاتی صحت اتنی ہی کم ہے۔ یہ اثرات کچھ وقت گزر جانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ اثرات اضطراب، فالش، خوف اور وغیرہ کی صورت میں برقرار ہے۔ کھیلوں کے مرکز کی اہمیت پر تبادلہ خیال ہے۔ کھیل بچوں کی جسمانی نشو و نما، علمی نشو و نما، جذباتی نشو و نما، سماجی نشو و نما، اخلاقی نشو و نما کا فروغ، اس لیے ضروری ہے کہ اساتذہ اور والدین کھیلوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو یہ تھا بھائی ہمارا ایک امپورٹنٹ کوشچن نفسیات کے، جو کہ میں نے آپ کو سمجھا۔ اگر یہ معلومات پسند آئی تو پلیز ابھی چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ آپ کے لیے اتنی رات میں بنائی ہے تو پلیز جڑ جائیں ہمارے چینل سے۔ شکریہ۔